اب ہم سبق نمبر 10 اور آیت نمبر 19 اور 20 کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کی وہ قسم جو زبان سے مسلمان ہے لیکن دل سے وہ پکے کافر ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہم نے منافقین کی وہ قسم پڑھی تھی، لیکن یہاں منافقوں کی وہ قسم ہے جو زبان سے مسلمان ہیں اور دل میں ان کے شک اور تذبذب ہے، یعنی دل سے پکے کافر نہیں ہیں لیکن شک اور تذبذب میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ ضعف ایمان ہے ان کے اندر، یعنی ان کے ایمان میں کمزوری ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، یہ پورے کافر نہیں ہیں، پکے کافر نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، پیچھے ہم نے آیت نمبر 17 میں ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، منافقوں کے بارے میں، جو دل سے پکے کافر تھے۔ یہ لوگ دل سے پکے کافر نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان کے کمزور ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں یہ مثال بیان کی ہے کہ جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے۔ اب اس بارش کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے، اب بارش اترنا تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن بارش اکیلی نازل نہیں ہوتی، بارش اکیلی نہیں اترتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بارش جب اترتی ہے تو اس کے ساتھ اندھیرے بھی ہوتے ہیں، یعنی بارش آنے سے پہلے آپ نے دیکھا بادل آتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ بارش کے ساتھ بجلی بھی چمکتی ہے، اس کی گرج بھی ہوتی ہے، اس کی کڑک بھی ہوتی ہے، کڑکنے والی بجلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ بارش تو ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن گرجنے والی بجلیاں، کڑکنے والی بجلیاں، اور پھر جو اس کی ایک دم سے روشنی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے، اور اس کے جو بادلوں کے گرجنے کی آواز ہوتی ہے، انسان خوف محسوس کرتا ہے۔ تو ایک اچھی چیز پانے کے لیے، یعنی بارش حاصل کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں تو ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ منافقوں کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش کی مثال بیان کی ہے۔ اب اس ایک بندے کی حالت جو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ چل رہا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا، بارش میں یہ ساری گرج، چمک، کڑکنے والی بجلیاں، بادل کی گرج اور اندھیرا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ایک ایسا انسان جو چل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بجلی کی چمک سے اور بادلوں کے گرجنے سے، بجلی کے کڑکنے سے وہ ڈر محسوس کرے گا، اور ایسا محسوس کرے گا کہ جیسے یہ جو بجلی کی گرج ہے اور بجلی کی جو کڑک ہے، یہ بادلوں کی گرج، بجلیوں کی کڑک، یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ انسان خوف محسوس کرے گا جب وہ سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے، اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک دم سے بجلی چمکتی ہے، تو وہ یوں سمجھے گا کہ وہ اس کے کانوں کو چیر کے اس کے دل کو چیر دے گی، یعنی وہ اس سے خوف محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ بجلی جو ہے وہ چمک پیدا کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے اظلم علیہم قاموا، جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں بارش سے مراد اسلام ہے، اسلام اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح بارش اللہ کی رحمت ہے نا، اسی طرح دین اسلام بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ تو اسلام دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بارش سے مراد یہاں اسلام ہے۔ بارش بھی چونکہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اب وہ بارش جب ہم تک پہنچے گی تو اس سے پہلے اندھیرے، بادلوں کی گرج، بجلیوں کی چمک، بجلیوں کی کڑک گرج، ہر چیز پیدا ہوگی۔ تو یہ جو اندھیرے اور گرج ہے، اس سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جو اسلام کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ آئے گا تو ہی ہمیں بارش حاصل ہوگی نا۔ جب اندھیرے ہوں گے، گرج ہوگی، بادلوں کی گرج ہوگی اور بجلی کی کڑک چمک ہوگی، تو یہ سارا کچھ آنے کے بعد بارش ملے گی۔ جو اسلام کے راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اندھیرے اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، انبیاء پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور آج بھی اللہ کے نیک بندوں پر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، بہت سی تکلیفیں اور مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔
جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یقولوا آمنا، صرف انہوں نے آمنا کہا، مسلمان ہوئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ آزمائشیں آئیں گی اور انبیاء پہ آئیں، ان کے جسم کی کھال کو الگ کر دیا گیا، گوشت کو الگ کر دیا گیا۔ پہلے انبیاء تو الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں، مکہ والوں نے کتنے ظلم ڈھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تو آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے، اس قدر آپ کو طائف والوں نے پتھر مار مار کر زخمی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد تو کجا، مسجد خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجدیں تو بعد میں تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ گھروں میں مسلمانوں کو ابتدا میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری تکلیفیں اور آزمائشیں آتی تھیں انبیاء پر، اور پھر انبیاء کو ماننے والوں پر، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والوں پر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اور جو چمک ہے جس کی روشنی میں وہ چلتے ہیں، چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد ہے۔ کڑکنے والی بجلیاں چونکہ دل خوف محسوس کرتا ہے ان سے، تو یہ کڑکنے والی بجلیاں جو ہے نا، یہ اسلام کا ایک مشکل حکم ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ اونٹ کی کوہان سے تعبیر کیا گیا اس کو، اونٹ کی کوہان جو ہے نا سب سے اوپر ہوتی ہے، بلند، تو جہاد جو ہے وہ اسلام کی چوٹی ہے۔ تو کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کا حکم ہے، جہاد کے احکامات ہیں جو انسان کو بہت مشکل لگتے ہیں، اور خصوصاً منافقین کی جہاں یہاں چونکہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایسے کمزور ایمان والے منافق جن کو جہاد کے حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو یہ کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں۔ جس طرح یہ کڑکنے والی بجلیاں انسان محسوس کرتا ہے نا کہ یخطف ابصارہم، یا پھر یہ آنکھوں کی جو ہے بصارت کو اچک لے جائیں، یا پھر یہ انسان کے کانوں کے راستے اس کے دل کو چیر دیں، جس طرح اس کڑکنے والی بجلیوں سے انسان خوف محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ منافق لوگ جو ہیں یہ جہاد کو موت سمجھتے ہیں، جہاد سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جہاد ایک چھلنی ہے جس میں ڈال کے اللہ تعالیٰ خالص کو کھوٹے سے الگ کر دیتا ہے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیتا ہے۔ جس طرح آٹا چھاننے کے لیے چھلنی لگائی جاتی ہے نا، اور اس میں آٹا صاف ستھرا آٹا نیچے چلا جاتا ہے، اور گندگی اور اس کا جو چھان ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، اسی طرح جہاد ایک چھلنی ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے، جہاد کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے سب مسلمان کو، اللہ حکم نازل کرتے ہیں جہاد کا۔ اب جو خالص مسلمان ہوتا ہے نا، وہ جہاد میں کے راستے میں نکل کے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کے، اپنی جان اللہ کے راستے میں دے کے اپنے آپ کو اس چھلنی سے گزار لیتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، اور جو کچرا اور چھان ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے۔ تو یہ منافق جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کو یہ کڑکنے والی بجلیاں یعنی یہ جہاد کے احکام اسی طرح مشکل لگتے ہیں، وہ اس چھان میں ہی رہ جاتے ہیں جو اوپر رہ جاتا ہے، وہ اس چھان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے منافق جو کمزور ایمان والے منافق ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان اس بجلی کی کڑک سے ڈر جاتا ہے، ان اندھیروں سے ڈر جاتا ہے جو آزمائشیں آتی ہیں، یعنی ظلمات سے مراد آزمائشیں، اور جو تکلیفیں اور جو مصائب آتے ہیں، اور جو گرج سے مراد بھی یہی ہے، تو ان سے ڈر جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کمزور ایمان والا، جس طریقے سے وہ آدمی جو چل رہا ہے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے کڑک کے ڈر سے کہ کہیں یہ میرے کانوں کے راستے سے گزر کر میرے دل کو نہ چیر دے، من الصواعق کڑک سے، یعنی یہ جو جہاد کا حکم نازل ہو رہا ہے کہیں اس میں میری جان نہ چلی جائے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو لے جائے، اس بجلی کی چمک سے، اس بجلی کی کڑک سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو لے جائے۔
تو ان کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کمزور ایمان والے منافق ہیں نا، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، یعنی یہ جو چمک ہوتی ہے، جب روشنی پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی آسان سے احکامات نازل ہوتے ہیں اسلام میں تو ان پر یہ عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی روشنی میں یہ چل پڑتے ہیں۔ جب کوئی آسان، جس پہ عمل کرنا آسان ہے، جب وہ نازل ہوتے ہیں ایسے احکامات تو یہ روشنی سے مراد وہ احکامات ہیں، تو مشوا فیہ وہ چل پڑتے ہیں، یعنی وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے سے مراد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اندھیرے اور گرج سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو جب وہ تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں اسلام کے راستے میں آتی ہیں تو قوموں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اندھیرے میں چل نہیں سکتے، یعنی اب ان پر احکامات پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، یہ بڑے مشکل احکامات ہیں۔ یہ جہاد کا حکم بڑا مشکل ہے۔ اچھا، یہاں تو تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ اس سے مراد جہاد ہے، لیکن میں کہتی آج کل ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہمارے آج کے مسلمانوں کے لیے، نیو جنریشن، نئے مسلمان، یہ جو اب کی نئی نسلیں ہیں، ان کے لیے تو اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ جہاد تو پھر دور کی بات ہے، جہاد میں تو چلو جان جانے کا خطرہ ہے، مال جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے تو چھوٹے احکامات جس پہ منافق تو عمل کیا ہی کرتے تھے، منافق نماز تو پڑھا ہی کرتے تھے، لیکن ہمارے آج کے مسلمان تو نماز بھی پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ اور منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں ڈنڈی مارنا۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ منافق اس وقت کیوں ڈنڈی مارتے تھے، کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ دن کی روشنی میں تو مسلمان دیکھتے تھے، اور رات میں کیا پتہ چلتا تھا؟ صبح کے وقت بھی چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، رات کے وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا کہ کون نماز پڑھنے آیا اور کون نہیں آیا۔ تو ہمارے آج کے مسلمان تو دن کی روشنی میں بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، نہ اللہ کا نہ کسی اور کا۔ وہ دن کی روشنی میں بھی نہیں نماز پڑھتے۔ اس دور کے منافق تو دن کی روشنی میں تو نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان نہ دن کی روشنی میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ صبح اور رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا حکم اسلام کا، اس پر بھی عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، شادی کی غلط رسومات کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہے، وہ بھی ان کے لیے جہاد کی طرح ہو چکا، بہت مشکل۔ اپنی فوتگیوں پہ اسلام کے مطابق چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ کوئی بھی کام، حلال رزق کمانا، حرام کو چھوڑنا، سود کو چھوڑنا، میں کہتی کوئی بھی غلط کام چھوڑنا ان کے لیے ایسے ہی مشکل ہو گیا جیسے اس دور کے منافقوں کے لیے جہاد پر عمل کرنا مشکل تھا۔ وہ تو جہاد سے ڈرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلا دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت کے منافق تو چلو باقی اعمال میں تو ساتھ شامل ہوتے تھے نا، جہاد میں جان چھڑاتے تھے کہ اب ہماری کھل جائے گی کہ ہم منافق ہیں، لیکن آج کے مسلمان تو ہر حکم سے جان چھڑاتے ہیں۔ کوئی بھی اسلام کا حکم، اس پر عمل کرنا ان کے لیے ایسے ہی مشکل ہوتا ہے جیسے اس وقت کے منافقوں کا جہاد پر کے حکم پر عمل کرنا مشکل تھا، جہاد کرنا مشکل تھا ان کے لیے۔ ایسے ہی منافقوں کے بارے میں جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں، اور آج کے مسلمان جو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے بلائی تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹے پھر جاتے ہیں۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، اور یہی صریح نقصان ہے۔ اسی طرح اس دور کے کمزور ایمان والے منافق تھے جو زبان سے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان اس قدر کمزور ہوتا تھا کہ مشکل احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں شروع میں تو سب مشکلات ہیں، شروع میں کیا ہیں؟ مشکلات ہیں۔ جیسے ایک بارش اترنا، یعنی وہی مثال، جیسے ایک بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس سے پہلے اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج کڑک اور بجلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو شروع میں جو ہے، ابتدا میں جو ہے
وہ مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو ہر طرف رونقیں ہی رونقیں، یعنی بعد میں اسلام میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ شروع میں محنت ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آخر میں آسانیاں اور آسائشیں ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، اس مثال کو یقیناً آپ دیکھیں گے، کبھی آپ مشاہدہ کیجئے گا، جب بھی آپ دین میں پختہ ہونے کی کوشش کریں گے تو ابتدا میں آزمائشیں آئیں گی، اور دنیا میں ہی انشاءاللہ العزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ہی انسان کو جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اپنے ایمان میں پختگی کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں تو صرف نعمت ہی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کی رضا ہی رضا، اور ایسی جنت ملے گی جس سے کبھی انسان باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ اس کے اندر خلود ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بارش نازل ہونے کے بعد رونق ہی رونق ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ، پھلوں کے اندر رس، درختوں پہ پھل پھول اگاتے ہیں، ہر طرف خوشبوئیں، اور پھر پھلوں میں رس زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، کوئی بھی پھل لگے نا، جب تک بارشیں نہ ہو، ان کو اچھی طرح سے پانی نہ ملے، ان کے اندر رس پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بارشیں جس طرح ہر طرف آبادی اور خوشحالی لاتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو اگر، تو جس طرح ہر طرف آبادی اور خوشحالی ہوتی ہے اور ہر طرف زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے، جاندار اس بارش کی وجہ سے زندہ ہیں، کیونکہ اس سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اس سے پھل پھولوں سے خوراک حاصل کی جاتی ہے، اس سے جانور پھلتے پھولتے ہیں، اور اس سے جانور موٹے تازے ہوتے ہیں، اور پھر جاندار ان کو کھاتے ہیں، انسان ان کو کھاتے ہیں، اس سے سبزیاں اگتی ہیں، اس سے پھل اگتے ہیں۔ یعنی یہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہر طرف خوشحالی اور رونق ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں ابتدا میں مشکلات ہوں گی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، اور آخرت میں تو ہے ہی نعمتیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکے اور سچے مسلمانوں میں شامل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا دے، اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔